السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ کلاسز میں دیکھا کہ ہم نے مقصد حیات کیا ہے، زندگی کا ہمارے مقصد کیا ہے، ہمیں سیرت المستقیم پر کیسے چلنا ہے۔ تو ہم یہی دیکھتے دیکھتے آگے بڑھیں گے، اور اب یہ جانیں گے کہ توبہ کیا ہے۔ دیکھیے، اب توبہ بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ کیا ہے، تو ہم تو ہر چیز نیک راستے پہ چل رہے، ہم سب کر رہے، تو ہمیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت۔ سب سے پہلے جب ہمیں مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ہے، ہمیں سیرت المستقیم کو پانا ہے، اس کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیں توبہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز کرے یا نہ کرے، ہمیں سب سے پہلے اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم توبہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ سب سے بڑا چیز ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز کریں گے تو توبہ کریں گے، غلطی کرے اس کے لیے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہماری توبہ کو بھی قبول کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ توبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام جلالی فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر شخص کے اوپر ہر وقت توبہ بہت ضروری ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان سب سے پہلے ان سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ہم یہ سوچ لی کہ ارے ہم تو نیک ہے، ہم تو قرآن پڑھ لیے، ہم تو نماز پڑھ لیے، ہمارے اوپر کیا ہے توبہ، ہمارے اوپر کچھ ہمارے کو توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ ہمیں سب سے پہلے توبہ پر یقین کرنا۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں کرتا، وہ توبہ پر بھی یقین نہیں کرتا۔ اسے شیطان وہ توبہ پر قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ شیطان کے دھوکے پر ہے کہ ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ نیک بندہ نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو سب کچھ جاننے والا ہوں، میں تو سب نیک کرتا ہوں، میرے اوپر کوئی توبہ قبول نہیں ہے، وہ تو نیک بندہ ہے نہیں۔ تو ہر کسی کو توبہ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جو کہتا تھا کہ میں بہت بہتر ہوں، وہ ابلیس تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پہ کیا۔ تو اس لیے توبہ انسان کے لیے ہر وقت، ہر چیز کے لیے توبہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ کوئی بھی چیز کرے ان کے لیے ہمیں توبہ، یہ نہیں بولنا ہے کہ ارے میں تو نماز پڑھ لیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں نماز میں کیا غلط کرے، وہ سب کے لیے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ، توبہ کیسی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ارے میں ایسا کر دیا توبہ ہے۔ وہ کوئی بھی چیز کے توبہ ہمیں دل سے کرنا چاہیے۔ جب تک ہم کوئی بھی چیز کی توبہ دل سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ کوئی بھی چیز کی توبہ ہمیں دل سے کرنا چاہیے۔ توبہ ایسی کرنا چاہیے کہ ہمیں شرمندگی ہونا چاہیے، ارے میں غلط کام کری، تو اس کے لیے ہمیں شرمندگی ہو کے ہمیں وہ توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں میں تو غلط کام کر لی، ہاں ایسا کر لے پہ ایسا کر دیے توبہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ توبہ دل سے ہونا چاہیے۔ میں غلط کری، یہ غلطی میں پھر دوہراؤں گی نہیں، ایسا سمجھ کے ہمیں دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو شخص توبہ کر لیا، وہ شخص مقصد حیات میں بھی کامیاب ہوگا، اس کا صراط المستقیم بھی پالے گا۔ سب سے پہلا اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ جو شخص توبہ کی عادت کر لے گا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم یہ عمل کر لیے تو ہمارا ہو گیا، ہم وہ عمل کر لیے تو ہمارا ہو گیا، ہمیں کیا چیز کی توبہ ہے۔ تو ہم ہر چیز کے لیے کوئی بھی چیز کرتے، ارے میں یہ کرنے سے میرے گھر میں ایسی خوشی آ گئی،
میں کمانے سے میرے گھر میں، یہ سب کیا ہے، غلط ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو کسی اور کے وجہ سے ہوا بول کے سمجھ رہے، میں اپنا میں میری کوشش کی وجہ سے میری سکسیس ملی، میں محنت کرا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے آپ سے محنت کرا، یہ بھی کیا ہے، غلطی ہے، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کام کرے تو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے اور جو شخص ہمیشہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست کہتے ہیں۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ کرنے سے ہم پاک ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے پاک ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دوست سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم کچھ بھی غلطی مت کرو، تم جو شخص کچھ غلطی نہیں کرتا وہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غلطی کرو، مگر جب ہم غلطی کرتے تو وہ غلطی کے لیے ہمیں شرمندگی ہونا، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا، یا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، قلب سے ہمارے دل سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ غلطی کری، میں یہ غلطی پھر نہیں دہراؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور قریب ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ شخص کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ شخص کو ہمارے سے بہت زیادہ پاس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت بہت پسند ہے، ہمارے زندگی میں توبہ کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ چیز پہ ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے قرآن میں بتائے کہ توبہ کرنا ہے، اس حساب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توبہ کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس رسول کو اس گھر سے بھیجنے کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اور جب لوگ نئے نافرمان مانی کر کے اپنے اور ظلم کیا تھا، اور اسی وقت ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور تم بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ شخص کی بخشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر غلطی کر دیا، اور اگر وہ تمہارے پاس آ کے بولا کہ میں نے یہ غلطی کر دی، اور وہ شخص غلطی کے لیے شرمندگی ہو اور مجھ سے بولے کہ یہ غلطی میں نے کری، مجھے معافی مانگو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غلطی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش مانگے وہ غلطی کے لیے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص کو توبہ ملے گی۔ نبی کریم کے ابھی ہم نبی کریم کے راستے پر چلنا چاہیے، ان کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب طریقوں کو عمل کر کے کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر ایک بھی چیز جو بھی چیز اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیز بتائے، ہمیں معلوم نہیں رہتا کہ ہم روزانہ کام کرتے ہوئے کون سے وقت کیا غلط کرے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے پڑھتے دنیا بھر کے باتیں ہمارے دل میں رہتی، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا کیا اللہ تعالیٰ کے خلاف کرے، لیکن نماز پڑھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، ہمیں قرآن میں چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں معلوم، تو اسی لیے ہر وقت کون سی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کرے تو وہ چیز کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا کہ ہاں شاید میں نے غلطی کر دی، تو غلطی کے لیے معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے ہم قریب نہیں ہوتے۔ جس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے معافی مانگنا، توبہ کرنا یہ ہمارے دل میں آ جاتا نا، تو اللہ تعالیٰ کے ہم اور قریب ہو جاتے، ہمارے اندر سے ایٹیٹیوڈ نکل جاتا کہ ہاں میں صحیح ہوں، ہمیشہ جو بھی میں کرتی ہوں وہ صحیح ہے، جو تکبر ہم ہمیشہ کرتے وہ سب صحیح ہو جاتے، ہماری عبادتیں اور قبول ہو جاتے۔ ہم جو عبادتیں کرتے، عبادتوں کے ساتھ اگر ہم چھوٹا سا کام کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے کہ شاید میں نے کسی کو آج
دل دکھا دیا شاید میرے باتوں سے کسی کو وہ ہو گیا تو ہم ایسا بول دیے تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سب چیز کو توبہ کو قبول کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ہم اور قریب ہو جاتے. جزاک اللہ.